کیا واقعی میں روسی صدر پیوٹن اسلام قبول کرنے جا رہا ہے؟ اس ویڈیو میں اس امکان کی وجوہات کے ساتھ ساتھ روس اور اسلام کا مختصراً تاریخی پس منظر بھی بیان کیا گیا ہے، تو ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ السلام علیکم ناظرین، اللہ بے پرواہ اور بے نیاز ہے، وہ جس سے جو کام لینا چاہے لے سکتا ہے۔ ان دنوں قرآن پاک کی حرمت کے حوالے سے دو شخصیات بہت چرچے میں ہیں۔ ایک ان میں وہ ملعون ہے جو ماضی میں پہلے خود کو مسلمان بتاتا رہا، پھر عیسائی اور اب ملحد بنا ہوا ہے۔ اس ملعون کا نام سلیوان مومیکا ہے، جس نے اس عید الاضحیٰ کے موقع پر مسلمانوں کی جان سے بھی عزیز کتاب کو جلانے کی جسارت کی اور پھٹکار اور لعنتوں میں بلندی کے مقام کو پہنچا۔ جبکہ دوسری شخصیت مشہور زمانہ ولادیمیر پیوٹن ہیں، جو پچھلی 2 دہائیوں سے بھی اوپر روس کے حکومتی سربراہ کے عہدے پر فائز ہیں۔ اس نے بدھ کے روز مسلمانوں کی مسجد کا دورہ کیا اور مسلمانوں کی مقدس کتاب کا تحفہ قبول کیا، اس کو سینے سے لگایا، اور نہ صرف سینے سے لگایا بلکہ یہ بھی کہا کہ اس کتاب کی توہین کرنا ہمارے آئین اور تعزیرات دونوں میں جرم ہے، اور ایسے کام میں ملوث افراد کو ہم قانونی طور پر سزا دیں گے۔ مزید یہ بھی کہا کہ قرآن مجید کی توہین کو بعض ممالک میں جرم کے طور پر نہیں دیکھا جاتا، اور اس کتاب کی توہین 2 ارب مسلمانوں کی توہین کے مترادف ہے۔ ناظرین، روس کا اسلامی ترجیحات کی طرف جھکاؤ اور احترام کا صحرا صرف ایک شخص کے سر جاتا ہے، اور وہ شخص خبروں کی زینت رہنے والے صدر پیوٹن ہی ہیں۔ انہوں نے اپنے 22 سالہ دور اقتدار میں مسلمانوں کو علاقے میں جتنا آزادانہ ماحول دیا، روس کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ تاریخی طور پر روس وہ ملک ہے جو اسلام دشمنانہ عزائم میں ٹاپ پر رہا ہے، چاہے ہم بات سوویت یونین کی کریں یا اس سے پہلے کے قدیم روس کی۔ دونوں قوتوں نے مسلمانوں پر اپنی طاقت کا قہر ہمیشہ ڈھائے رکھا۔ 1700 عیسوی صدی سے 1900 عیسوی صدی کے آخر تک داغستان مسلم، چیچن مسلم، قرغستانی مسلم، حتیٰ کہ عثمانی سلطنت کے کئی علاقوں تک روسی فورسز شب و خون مارتی رہیں۔ جواباً مسلمانوں نے بھی تعداد یا ہتھیاروں کو نظر انداز کرتے ہوئے خود کو مکمل طور پر ان طاقتوں کے سامنے ڈھیر نہیں ہونے دیا اور برابر کی ٹکر دیتے رہے۔ مسلمان عسکری قیادتوں میں شیخ منصور اور امام شامل 2 مایہ ناز نام ہیں، جو تاریخ میں زیادہ طور پر نمایاں ہیں، جنہوں نے قدیم روسی طاقت کے آگے رکاوٹ کے بند باندھے۔ ان کے علاوہ لاکھوں گمنام مسلمان جنہوں نے اپنے مذہب اور علاقے کی بقا کے لیے جانیں قربان کی، خاندانوں کو ذریعہ معیشت بنوایا، جائیدادیں تباہ کروائیں، مال و دولت کی پرواہ نہ کی، اور دشمن کو اپنے علاقوں میں مسلسل طور پر ٹکنے نہ دیا۔ ان کی دلیری اور شہادت کو بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ 1917 عیسوی میں سوویت یونین کے بننے پر تو کمیونسٹوں نے مسلمانوں پر ظلم کی انتہا کر دی۔ روس کے ان علاقوں میں جہاں مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی، وہاں مسلمانوں کی باقاعدہ نسل کشی کی گئی۔ ان کو بھوکا پیاسا رکھ کر مرنے کے لیے چھوڑا گیا، مذہبی طور پر بنایا گیا، قرآن کے نسخوں کو نظر آتش کیا گیا، مسجدوں پر تالے لگائے، دین کی بات کرنے یا اسلام کی تعلیم دینی تو دور کی بات، اگر غلطی سے کوئی بچہ سلام کرتے ہوئے بھی دکھ جاتا تو کمیونسٹوں کو پتہ چلنے پر سلام کا طریقہ سکھانے والے افراد کو اٹھوا کر جیل میں بھوک پیاس سے مرنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا۔ ایک مغربی جریدے کے مطابق سوویت یونین کے آغاز یعنی 1922 عیسوی تک تقریباً لاکھ کے قریب مسلمانوں کی نسل کشی کی گئی اور باقیوں کو ملک بدر کیا گیا۔
گیا یا پسماندہ حالت میں ہی چھوڑا گیا، مگر سلام ہے ان مسلمانوں کو جنہوں نے اپنے سینوں میں قرآن محفوظ رکھا اور چھپ کر خود بھی عبادتیں کی اور اپنی نسلوں کو بھی تیار کیا۔ اور یہاں تک کہ دوسری جنگ عظیم شروع ہونے سے پہلے جرمن نے سوویت یونین پر حملہ کر دیا، جس سے سوویت یونین کا حکومتی جبر تھوڑا کم ہو گیا، مگر پھر بھی مسلمان اکثریت علاقوں میں اسلام کی اشاعت اور کھلی تعلیمات پر پابندی رہی، اور وقت گزرتا ہوا اس موڑ پر آ گیا کہ روس نے 1989 عیسوی میں افغانستان پر حملے کی غلطی کر دی، کیونکہ سوویت یونین ایک لمبے عرصے سے جبری حکومت کرنے، پوری دنیا کے 2/3 حصے پر قائم ہونے اور مختلف جنگوں میں کود پڑنے کی وجہ سے معاشی اور اقتصادی طور پر بہت کمزور ہو چکی تھی۔ افغانستان سے جنگ کرنا اس کو مزید مہنگا ثابت ہوا اور 1991 میں سوویت یونین ٹوٹ گئی۔ تب روس کے اندر سے کئی دیگر آزاد ریاستیں دنیا کے نقشے پر ابھری۔ سوویت یونین کے ٹوٹنے پر بھی روس مسلم دشمنی میں کمی نہ لا سکا اور چیچنیا کے مسلمانوں سے 1994 عیسوی میں پہلی جنگ کی اور بعد میں 1999 کو دوسری جنگ کا آغاز کیا، جو 2009 تک جاری رہی، جس میں صدر پیوٹن کے بھی 10 سال شامل ہیں۔ اور اب بات رہی کیا صدر پیوٹن واقعی اسلام کے قریب آ رہا ہے یا ان قریب وہ اسلام قبول کرنے والا ہے؟ اس کا جواب 2 صورتوں میں ہو سکتا۔ نمبر 1، ہاں، کیونکہ تاریخ میں ایسا کئی بار ہوا جب کسی حکومتی سربراہ نے اسلام قبول کیا اور نتیجتاً عوام کی بڑی تعداد بشرف اسلام ہوئی، جیسا کہ حبشہ کے بادشاہ کو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط مبارک پیش ہوا، اس نے خود بھی اسلام قبول کیا اور اپنی قوم کو بھی پیغام دیا۔ اور جب منگول مسلمانوں پر بھاری پڑ رہے تھے تو تب چنگیز خان کا ایک پوتا براکا خان ایمان لے آیا اور اللہ نے مسلمانوں کی دشمنوں کے گھر سے ہی مدد فرمائی۔ نمبر 2، نہیں، کیونکہ پیوٹن موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے مسلمانوں کو استعمال کرنا چاہتا ہے، کیونکہ اس کے بڑے مخالفین نے اس پر پابندیاں لگا رکھی ہیں اور ملکی رابطے بھی محدود کیے ہوئے ہیں، اور پیوٹن عالمی سطح پر تنہائی کا شکار ہے، اس لیے وہ اپنے کم مخالف ممالک کو ساتھ رکھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور تاریخ میں اس کا حوالہ بھی ملتا ہے جب کسی حکمران پر اسلام کی حقانیت واضح ہو چکی۔ اسلام ایک سچا اور الہامی مذہب ہے اور یہودی اور عیسائیوں کی کتابوں، رسولوں اور بیشتر تعلیمات کی پیروی کرتا ہے، اور یہ کہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دین ختم ہو چکا ہے، مگر پھر ان حکمرانوں نے اپنی حکومت کے چھن جانے یا جان کے جانے کے خوف سے حق و تسلیم نہیں کیا۔ جیسا کہ کچھ تاریخی روایات سے یہ پتہ بھی چلتا ہے کہ حضرت دحیہ الکلبی رضی اللہ عنہ جب ہرقل قیصر روم کے پاس خط مبارک لے کر پہنچے تو بادشاہ حقیقت کو جانتے ہوئے بھی ایمان نہ لایا اور جواباً یہ کہا، مجھے پتا ہے کہ آپ سچے نبی ہیں، مگر مجھے اپنی رعایا سے اپنی جان جانے کا خوف نہ ہوتا تو میں ایمان لے آتا۔ جبکہ ہرقل خط میں لکھی یہ بات پڑھ کر بھی لفظوں کے معنی سمجھنے سے محروم رہ گیا، جن میں لکھا تھا ایمان لے آؤ، دنیا اور آخرت میں محفوظ رہو گے۔ تو ناظرین، جس انداز سے پیوٹن نے قرآن کو اپنے سینے سے لگایا، ہم سب بطور مسلمان اللہ تعالیٰ سے دعا ہی کر سکتے ہیں اس کتاب کا نور اس کے دل میں بھی اتر جائے جس کو اس نے تصویر میں اپنے سینے کے پاس لگا رکھا ہے۔ ناظرین، ویڈیو پوری دیکھنے کا شکریہ، لائک، کمنٹ اور شیئر بھی کریں، اور اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب رکھیں۔ اللہ حافظ۔